Good Choice Studio and Islamic Network. محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی اور رحمت سے آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور پہلا دن اور اسلامی سال کا آغاز جس دن سے ہوا اس دن کو سید الایام یعنی جمعہ شریف کا دن کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کرم دیکھیں کہ اسلامی سال کا آغاز ہی عید والے دن ہوا، کیونکہ جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوتا ہے اور اسلامی سال کا انتہا آخر کب ہوتا ہے۔ تو بہرحال ذو الحج شریف کا آخری دن اسلامی سال کی انتہا ہوتا ہے، اور ماہ محرم الحرام شریف کا پہلا دن اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سال کا آخر والے دن روزہ رکھا اور اسلامی سال کے شروع میں یعنی پہلے دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا میں آپ سب کو نیا اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے یہ سال خیر و برکت والا بنائے، ایمان سلامتی والا بنائے، امن آشتی والا بنائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے حوالے سے اگر اس دن کو دیکھا جائے تو اس میں ایک سانحہ بیرونما ہوا کہ اسی اسلامی سال کے آغاز والے دن ہی یعنی یکم محرم الحرام شریف کو ایک عظیم ہستی پاک نے جام شہادت نوش فرمایا، جس ہستی کو میرے تمہارے آقا نے دعا مانگ کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یکم محرم الحرام کا اختلاف کوئی دو کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جام شہادت فرمایا۔ تو اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے متعلق سبق سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں وہ ہستی ہیں اور وہ مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے تمہارے آقا نے مانگ کر لیا، دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو مدد دے۔ تو میں آگے چل کر آپ کے نام کے جو ترجمہ ہے اس کے متعلق جو آئے گا وہ بتاؤں گا۔ تو فی الوقت آپ کا نسب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نسب کے حوالے سے نامی پشت میں حضرت کعب پر جا کر حضور علیہ السلام اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے، نامی پشت میں۔ یعنی نامی پشت میں پیچھے جا کے جو آپ کے پردادا ہیں وہی حضور علیہ السلام کے پردادا شریف بنتے ہیں۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مائدہ کا شجرہ نسب بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے شجرہ نسب میں جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمال ہستی ہیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لفظ عمر کا معنی ہے آباد کرنے والا یا آباد ہونے والا، یا جس کے سبب آباد ہوا، یعنی مختلف معنی ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں عمر یہ آپ کی شان ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہی آپ کا نام عمر تھا اور اسلام لانے کے بعد ہی آپ کا نام عمر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شروع سے آپ کا نام ہی اس طرح رکھوایا آپ کے والدین سے کہ عمر کا معنی ہے آباد کرنے والا۔ جب عمر اسلام میں آئے تو اسلام کو آباد ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کو 4 چاند لگا دیا۔ عمر آباد کرنے والا، اسلام کو آباد کرنے والا۔ جب آپ اسلام لائے تو اس وقت صحابہ کرام چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کے رہتے تھے، چھپ چھپ کے دین سیکھتے تھے، چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے تو عرض کی آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا آقا پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم چھپ کے رہیں، ہم چھپ کے نماز پڑھیں، کفار مکہ دندناتے رہیں اور کعبے کا طواف کریں، ہم ہوں بھی حق پر اور ہم سائیڈ پر رہیں۔ آقا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک سائیڈ پر حضرت حمزہ عم رسول اور دوسری سائیڈ پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور مسلمانوں کی 2 لائنیں بنی اور علل اعلان اسلام کے نعرے مارتے ہوئے، اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہوئے کعبے میں گئے، کعبے میں نماز ادا کی۔ اسی لیے آپ کا نام اللہ نے عمر رکھا کیونکہ آپ کی وجہ سے اسلام آباد ہوا۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام کے حوالے سے کچھ اور آپ وضاحت سماعت فرما لیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں میں فاروق ہے۔ فاروق کا معنی فرق کرنے والا، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا۔ دیکھیں فرق کیا نا، جب اسلام میں داخل ہوئے تو کہا آقا اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اب ہم اعلانیہ عبادت کریں گے اور تبلیغ کریں گے۔ یہ ہے فرق کرنے والا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انجیل میں کافی اور تورات شریف میں من طلع الحق اور جنت میں آپ کا نام سراج ہے، مختلف کتب کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے جو ہے لقب عطا فرمایا فاروق، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے۔ ابو حفص آپ کی عربی شریف میں، عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا، اب بھی آپ دیکھیں تو یہ بڑا اچھا طریقہ، اس کو کنیت کہتے ہیں کہ یہ بندے کو اس کا جو سینئر ہو، یعنی کسی مرید کو اس کا پیر دے کنیت کسی بیٹی کے نام پر یا بیٹے کے نام پر، جیسے حضرت مولانا الیاس قادری سرکار کی کنیت ہے ابو بلال، بلال ان کے شہزادے کا نام ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کنیت ابو حامد، حامد آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام ہے۔ یعنی اولاد میں سے کسی کے نام پر یا کسی میں کوئی خاص صفت پائی جاتی ہے اس کے نام پر اس کو کنیت دی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے۔
اور حفص کا معنی شیر کا بچہ، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ حفص کا معنی ہے شیر کا بچہ، تو پھر کیا جس کی کنیت شیر کا بچہ ہو، شیر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ شیر ہی ہوتا ہے نا، اونٹ کا بچہ اونٹ ہی ہوتا ہے نا، تو پھر آپ پریشان ہو گئے۔ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے، تو لہذا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ کنیت آپ کو میرے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ابو حفص کا معنی شیر کا بچہ یعنی شیر، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایسے شیر ہیں، دین کے ایسے شیر ہیں کہ آپ کے زمانہ میں جب آپ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمین کے حاکم بنے، جتنی اسلام نے ترقی کی اتنی ترقی کسی دوسرے خلیفہ یا امیر المومنین کے دور میں اسلام نے ترقی نہیں کی۔ کیوں؟ آپ کی کنیت ہے ابو حفص یعنی شیر کا ابا، یہ آپ کی کنیت ہے، اس لیے شیر سے تو پھر ہر کوئی خوف کھاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے بے شمار عنایاتیں ملی، بے شمار برکتیں ملی، بے شمار آپ کو حضور علیہ السلام نے آپ کو ڈگریاں عطا فرمائی، سندیں عطا فرمائی، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق محتشم سامعین کرام خود حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور روایت سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج اہل الجنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ خود حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون راوی ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کے سراج ہیں، جنتیوں کے چراغ ہیں، جنتیوں کے آفتاب ہیں۔ تو اگر حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں لگتی تھی تو پھر یہ کیوں؟ ارے ان کی لگتی نہیں تھی، وہ رحماء بینہم کے مصداق تھے۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی مہربانی فرمائیں، یہ حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، نعم، ہاں میں نے کہا ہے، بلکہ میں نے نہیں کہا، میں نے حضور سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، تو اس لیے جو میں نے حضور سے سنا میں نے آگے سنا دیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا پھر ایسے کریں، اگر آپ نے حضور سے سنا ہے تو مجھے یہ بات تحریر کر کے دیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے تحریر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ منگوایا، قلم منگوایا اور لکھا، سب سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی، بسم اللہ شریف کے بعد یہ لکھا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں، جنتیوں کے سراج ہیں، جنتیوں کے آفتاب ہیں۔ تو جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھ کر دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس لے کے جیب میں نہیں ڈالا،
لیا اس تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور اپنے ورثاء کو وصیت کی کہ اے میرے ورثاء سن لو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ کر پھر مجھے دفنانا، تاکہ جب مجھ سے سوال و جواب ہو تو میں یہ علی والا رکا دکھا سکوں۔ اس کو کہتے ہیں رحماء بینہم۔ کتنی محبت ہے، اگر محبت نہ ہوتی تو پھر حضرت علی کی تحریر کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے، بلکہ وصیت فرمائی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحریر ہے وہ میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ کر پھر مجھے دفنانا، ایسے نہیں دفنانا۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہیں، اور اس بیٹی سے داماد ہیں جو بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے سیدہ طیبہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، وہ بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بیٹیاں دشمنوں کو دی جاتی ہیں، دشمنوں کے ساتھ رشتے کیے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، جہاں محبت ہوتی ہے رشتہ وہاں کیا جاتا ہے، جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے رشتہ اسی کو دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی کی 18 بیٹیاں تھیں علی الاختلاف، تو وہ بیٹی مولا علی نے دی جو حسنین کریمین کی سگی بہن تھی، حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین کی جو سگی بہن تھی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں مولا علی نے دی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی محبت اور کیا ہم بیان کریں۔ تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی کا شکار ہو گئے کچھ لوگ، انہوں نے تو اس بیٹی کا ہی انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ مولا علی کی بیٹی ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، وہ ان کا کیا انکار کریں گے، وہ تو حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضور کی بیٹیاں ہیں، یعنی ایک سے زائد ہیں، 4 بیٹیاں ہیں حضور کی، حدیث کہتی ہے 4 بیٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ایک بیٹی، صرف حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بنات بنت کی جمع ہے، اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو پھر بنات کا لفظ نہ آتا قرآن میں، بنات جمع کے لیے آتا ہے، قرآن میں آیا بنات۔ تو لوگوں، تم کیوں لوگوں کو غلط فہمی کا شکار دے رہے ہو، کیوں غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے حضور کی بیٹی نہیں بیٹیاں ہیں، تم کہتے ہو حضور کی ایک بیٹی ہے۔ حدیث کہتی ہے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، تم کہتے ہو ایک بیٹی ہے۔ ارے تم اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکالو نا، اپنی بلدیت سے نکال دو، کسی کی 4-5 ہیں تو وہ کہنے نہیں میری ایک ہے، میں اوروں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اپنیوں کی جو ہے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو اور ان کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے ہو، میرے علی کی اور میری نبی کی بیٹیوں کو لاوارث سمجھتے ہو، جس کا دل کرتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں نبی کی ایک بیٹی ہے، وہ فلاں کی نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ قرآن اور حدیث والا ہے۔ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں جو حضرت مولا علی کی شہزادی آئیں وہ حضرت فاطمہ کے بطن پاک سے ہیں، حسنین کریمین کی سگی بہن ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ کے شکم سے ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی جمہور کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔